بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کی آمد احادیث پاک کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ ماہ صیام نزول قرآن کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، صبر کا مہینہ، ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ، جنت میں داخل اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ۔ ماہ صیام ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر و فکر، تلاوت و نوافل، صدقہ و خیرات، گویا کہ ہر قسم کی عبادت کا ایک عالمی موسم بہار، جس سے دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان و تقوی کے مطابق حصہ پا کر دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک مہیا کرتا ہے۔ عبادت کے اس عالمی موسم بہار کا جسے ٹھیک ٹھیک نظارہ کرنا ہو، وہ اس ماہ مقدس کے بابرکت لیل و نہار میں عزت و شرف والے گھر بیت اللہ شریف میں جا کر دیکھے، جہاں دن کے اوقات میں ذکر و فکر کی محفلیں، تلاوت قرآن پاک کی مجالس، احکام و مسائل کے حلقے، طواف کرنے والوں کا ہجوم، عاشقان اور رات کے اوقات میں قیام اللیل کے روح افزا اور ایمان پرور مناظر، اس طرح گناہ گار سے گناہ گار انسان کے دل میں بھی شوق عبادت پیدا کر دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی 20 سے 30 رمضان تک میں نیاز مندان راہ وفا کی حرم شریف میں حاضری سے رونقیں دو چند ہو جاتی ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ مسجد الحرام کے تمام وسیع و عریض برآمدے، پہلی منزل اور اس کے اوپر چھت، تمام جگہیں کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتی ہیں، کہیں بھی تل دھرنے کو جگہ نہیں۔ نیم شب کے پرسکون اور خاموش لمحے، سامنے سیاہ ریشمی غلاف میں ڈھکی ہوئی بیت اللہ کی بلند و بالا پرشکوہ عمارت، اوپر کھلا آسمان، آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین کے جلوہ فرما ہونے کا تصور، انوار و تجلیات کے اس روح پرور ماحول میں امام حرم تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے قرآن ابھی ابھی نازل ہو رہا ہے۔ امام کعبہ کی پرسوز اور پردرد آواز گونجتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے فضا کو چیرتی ہوئی سیدھی عرش الہی پر دستک دے رہی ہے۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں، ہمارے گناہ معاف فرما، ہم سے درگزر کر، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا آقا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اے ہمارے رب، اپنے رسولوں کے ذریعے جن انعامات کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ہمیں وہ انعامات عطا فرما اور قیامت کے روز ہمیں رسوا نہ کر۔ بلا شبہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنی طرف سے اتنا ڈر عطا فرما جس سے تو ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ ختم قرآن کے موقع پر خصوصی دعاؤں کے لیے امام حرم جب اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں تو سارا حرم آہوں اور سسکیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ امام حرم کی خشوع و خضوع سے پر آنسوؤں میں بھیگی ہوئی آواز رک رک کے سنائی دیتی ہے: اے ہمارے پروردگار، ہمیں ناکام و نامراد واپس نہ لوٹا، پھر اسی عالم بے خودی میں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے دعائیں، مسلمانان عالم اسلام کے لیے دعائیں، مجاہدین اسلام کے لیے دعائیں، مسلم ممالک کے سربراہوں کے لیے دعائیں۔ عبادت و ریاضت کا یہ ذوق و شوق اور ایمان کی یہ کیفیتیں عبادت کے اسی موسم بہار سے تعلق رکھتی ہیں۔ خوش قسمتی سے اس ماہ مبارک کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا اللہ کریم نے ایک اور موقع عطا فرمایا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں اس کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔